بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ العقبہ اور بیعت عقبہ کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی دو فضیلت بیان کی گئی۔ پہلی فضیلت یہ کہ وہ بدری صحابہ میں سے ہیں، اور دوسری فضیلت یہ کہ بیعت عقبہ کے موقع کے اوپر بھی وہ شامل تھے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور بیعت عقبہ اولیٰ میں اور ثانیہ میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وحولہ، اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد عصابۃ من اصحابہ، آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی۔ لفظ عصابہ 40 سے کم افراد کو کہا جاتا ہے۔ بعض روایت میں یہاں پر نفر کا لفظ آیا ہے، وحولہ نفر من اصحابہ۔ نفر کا لفظ 10 سے کم پر بولا جاتا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حال میں کہ آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی۔ بایعونی، مجھ سے بیعت کر لو، میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ دیکھیے یہاں جس بیعت کا تذکرہ ہے حدیث میں، اس سلسلے میں شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بیعت عقبہ مراد ہے، جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کی تھی وہ بیعت مراد ہے۔ بایعونی، تم مجھ سے بیعت کر لو، الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ شیئن میں عموم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو تم شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اس میں ما سوی اللہ کو شامل کر لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کی یہاں پر نفی کر دی گئی۔ شرک جلی کی بھی نفی ہے، شرک خفی کی بھی نفی ہے۔ شرک خفی یعنی ریاکاری، اور شرک جلی یعنی جس کو شرک کہا جاتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے قبر کا طواف کرنا، قبروں کے سامنے سجدہ کرنا، قبروں کو چومنا چاٹنا، اس طرح کے تمام شرکیہ افعال سے منع کیا گیا۔ الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا، اور تم چوری مت کرو۔ کیا مطلب چوری مت کرو؟ بیعت ہونے والے عرب لوگ ہیں، عرب لوگوں کے یہاں شرک بہت بڑھ گیا تھا۔ پھر جو اس میں ایمان لے آئے انہوں نے شرک سے توبہ کر لی۔
تو ان کو بیعت کرتے وقت پر تاکید کی گئی کہ اب تم نے شرک سے توبہ کر لی ہے تو آئندہ اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال حرام طریقے سے وہ لوگ حاصل کرتے تھے۔ مال صحیح طریقے سے حاصل کرے تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن مال کو غلط طریقے سے حاصل کرتے تھے، اسی کو چوری کہا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم چوری مت کرو، وَلَا تَزْنُوا۔ زنا عربوں کے یہاں بہت عام تھا، اسی لیے خاص طور پر زنا کی تاکید کی گئی کہ زنا مت کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اولاد کو قتل کرنے کی ایک شکل یہ ہے حمل گرا دے وے، اسقاط حمل کروا دے وے، جیسے آج کل لوگ کرتے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو قتل کر دے، جیسے کہ عربوں کے یہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج تھا۔ بچوں کو قتل مت کرو۔ اب بچوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ نمبر 1، دامادی رشتے کی آڑ۔ ہماری بچی بڑی ہوگی، کوئی داماد آئے گا، داماد کے نخرے برداشت کرنا پڑیں گے۔ ہماری بچی ہم کھلا پلا کے بڑی کرے اور دوسرا لے جا کے استعمال کرے، یہ آر تھی عربوں کے لیے، اس لیے وہ بچوں کو بچپن میں مار دیتے تھے۔ دوسری وجہ فقر و فاقہ۔ فقر و فاقہ کی مختلف شکل تھی۔ ایک شکل یہ تھی جس وقت بچے کی ولادت ہو رہی ہے اس وقت بھی فقر ہے، تو کہا ہم خود فقر سے گزر رہے ہیں، بچوں کو کیا کھلائیں گے۔ دوسری شکل یہ تھی کہ آئندہ اولاد کا گزران کیسے ہوگا، آئندہ اولاد کا گزران کیسے ہوگا۔ ابھی تو جیسے ویسے چل رہے، بچے بڑے ہوں گے، اسکول کی فی، ٹیوشن کی فی، مدرسے کی فی، ان کے کپڑے کی فی، یہ سب کہاں سے دیں گے۔ آئندہ گزران کا فقر کا خطرہ۔ غرض یہ کہ اولاد کے سلسلے میں ایک آر تھی، ایک فقر تھا، اس لیے وہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، کسی پر ایسا بہتان نہیں لگاؤ گے جس کو تم اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گھڑتے ہو، کسی پر ایسا بہتان نہیں لگاؤ گے جس کو تم اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان میں گڑھتے ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ نمبر 1، شرمگاہ مراد ہے، اس لیے کہ شرمگاہ 2 پیروں کے بیچ میں ہے۔ شرمگاہ کو اگر مراد لیا جائے تو یہ زنا کی مزید قباحت کا بیان ہے۔ پہلے بھی زنا سے ممانعت کر دی، دوبارہ زنا سے ممانعت ہو رہی ہے، چونکہ عربوں میں زنا بہت عام تھا، اس وجہ سے۔ نمبر 2، ید اور رجل بول کر کے ذات مراد ہے کہ تم افتراء کے کام مت کرو، بہتان تراشی کے کام مت کرو، اس لیے کہ عام متن زیادہ تر کام ہاتھ اور پیر سے انجام دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3،
دل مراد ہے، اسی لیے کہ تہمت گھڑی جاتی ہے دل سے، اور دل دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہے، اسی لیے دل سے تہمت گھڑنے کی نفی مراد ہے۔ نمبر 4، کسی پرائے کا بچہ اپنی طرف منسوب مت کرو، کسی پرائے کا بچہ اپنا مت بتلاؤ، باپ کوئی اور ماں کوئی اور، تم کہو کہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ نمبر 5، جھوٹ گڑنا، جھوٹ گڑو، مت گڑو جھوٹ۔ نمبر 7، شوہر والی عورت زنا سے حاملہ ہوئی اور ہونے والے بچے کی نسبت اپنے شوہر کی طرف کر دیوے، پرائے سے زنا کراوے اور بچے کی نسبت اپنے شوہر کی طرف کر دیوے۔ ایک شکل 7ویں ہے کہ لقیت بچے کو اپنا بتا دیوے، گیرا پڑا بچہ اس کو اپنا بچہ بتلا دیوے۔ نمبر 8، جدید شکل اس کی نرس اور ڈاکٹر کے ساتھ سیٹنگ کر کے بچہ بدل لیوے، آج کل ہاسپٹلوں میں بہت ہو رہا ہے ایسا، نرس اور ڈاکٹر کو پیسے دے کر کے بچہ بدل لیتے ہیں، یہ بھی اس کا اندر شامل ہے۔ تو یہ سب مطلب ہے وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، معروف کہتے ہیں شریعت کی نظر کے اندر بھلا اور اچھا کام۔ دوسرا مطلب ہے اللہ کی اطاعت، تو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں تم نافرمانی مت کرو، جو کام شریعت کی نظر میں اچھے ہیں اس میں تم لوگ نافرمانی مت کرو۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبی تو ہمیشہ معروفات ہی کا حکم دیتے ہیں، لیکن تاکید کے انداز میں کہا گیا کہ جتنے بھی بھلائی کے کام نبی تم کو کہوے تمہیں اس کے اوپر پابندی سے عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں امور بیت کے ہو گئے، یہ وہی امور ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن اللہ فبایعہن۔ یہ ہو گئی وہی بیت کے الفاظ۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بیت لیتے تھے، یہ ہو گئے بیت کے مبارک کلمات۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت ان سے کرائی۔ پھر کیا فرمایا؟ فمن وفا منکم، 2 قرات ہے، ایک قرات تشدید کے ساتھ بھی ہے وفا منکم، جس نے ان چیزوں کو پورا کیا، یعنی یہ جتنی باتیں تم سے بیعت میں لی گئی وہ سب کام جس نے پورے کیے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اس کا اجر اور بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ آلات و لزوم کے لیے آتا ہے اور اللہ کے لیے کوئی چیز لازم نہیں ہے، پھر حدیث شریف میں کیسے کہا گیا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ؟ سمجھو اس چیز کو، یہ اللہ کی رحمت کی بات ہے کہ اجر اور ثواب کو یقین کے ساتھ بتلایا کہ وہ تو لازم جیسا ہی ہوگا۔
یقین بتلانا ہے کہ یقیناً اللہ ثواب دیں گے، لیکن اس یقین سے بتلانے کو لزوم کے انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے لازمی نہیں ہے اس کو اللہ لزوم کے انداز میں بتلاوے، یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جس نے ان ممنوعات میں سے کوئی کام کر لیے، اصاب یعنی کسی سے ہو گیا، من ذالک ممنوعات میں سے، شیئن کوئی کام کر لیا، یہ جو سب ممنوعات ہے اس میں سے کوئی کام کر لیا ہے، فعوقب فی الدنیا، پھر اس کو دنیا کے اندر سزا دے دی گئی، دنیا میں حد جاری کر دی گئی، فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ دنیا میں سزا دے دی گئی، حد جاری کر دی گئی، تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، جس نے ان میں سے کوئی کام کیا، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ فرما دیا، یعنی اس کا گناہ ظاہر نہیں ہوا اور حد جاری نہیں ہوئی۔ سترہ اللہ کا مطلب کیا؟ نعوذ باللہ زنا کیا لیکن پردہ ہو گیا، حد زنا جاری نہیں ہوئی، تو گویا ان گناہوں میں سے کوئی بھی گناہ کا کام انجام دیا اور اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوئی بلکہ پردہ ہو گیا، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، تو اللہ کو اختیار ہے، إِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، چاہے تو اللہ اس کو معاف کر دے، خوارج کا رد ہو گیا، وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اور اگر اللہ چاہے تو سزا دے، مرجیہ کا رد ہو گیا، یعنی اگر کسی نے دنیا کے اندر یہ حرام کام کیے اور دنیا میں اللہ نے ستاری فرمائی، حد جاری نہیں ہوئی، سزا نہیں ہوئی، اس کو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو اپنے کرم سے معاف کر دے، اللہ چاہے تو آخرت کے اندر اس کو سزا دے۔ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، ہم نے ان امور پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی، ان امور پر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ گویا حضور نے جو ہے یہ بیعت کے لیے فرمایا، ہم نے بیعت کر لی، وعدہ کر لیا کہ اب ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے، اس کا ہم نے وعدہ کر لیا۔ اب اس میں چند چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ یہ جو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تو قرآن میں دو موقع پر آیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور دوسری جگہ پر ہے خشیت املاق۔ اسی طریقے سے یہ فرمایا کہ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اس سے معلوم ہوا بڑوں کی اطاعت معروفات ہی میں ہوگی۔ بڑے اگر ہم کو کسی چیز کا حکم دے اور وہ حکم معروف ہوئے، جائز ہوئے، شریعت میں مستحسن ہوئے، تو ہی بڑوں کی اطاعت کی جائے گی۔ بڑوں نے حکم دیا اور وہ چیز شرعاً معروف نہیں ہے، اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ ضابطہ تو مقرر ہے، شریعت کے اندر طے شدہ ہے۔
اب یہ ہو گئی حدیث شریف اور حدیث شریف کا مفہوم، لیکن 2-3 اہم مسائل شراح نے یہاں اٹھائے ہیں۔ پہلا مسئلہ اٹھایا ہے بیعت کے سلسلے میں۔ بیعت ہے کیا چیز؟ بہت مختصر سمجھ لو، اس کے معنی آتے ہیں بیچنے کے، بیچ دینا، اپنی مرضی والی زندگی کو بیچ کر کے اللہ کی مرضی والی زندگی کو اپنا لینا، اس کا نام بیعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیعت مختلف قسم کی ہوتی تھی۔ نمبر 1 بیعت علی الایمان والاسلام، کلمہ پڑھنے والے بیعت کر لے ہوئے، ایمان اور اسلام جو ہوتا ہے۔ نمبر 2 بیعت علی الجہاد، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ نمبر 3 بیعت علی استقامت الاعمال، اعمال کی استقامت اور مداومت کے لیے بیعت، اسی کو آج کل کہا جاتا ہے بیعت سلوک، بیعت تصوف جو مشائخین کرتے ہیں مریدین سے۔ بیعت کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھو، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ابھی جو سورہ ممتحنہ کی آیت سنائی گئی اس سے بھی ثابت ہے، حدیث شریف سے بھی ثابت ہے، بخاری شریف کی روایت چل رہی ہے۔ منصوص سے بیعت کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خلافت اور امارت پر بھی بیعت کی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جاتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھ پر بیعت علی الخلافت والامارت، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ بیعت کے سلسلے میں مختلف نظریات ہیں۔ نمبر 1 بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بیعت بدعت ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ غیر مقلدین وہ کہتے ہیں بیعت بدعت ہے۔ نمبر 2 بعض لوگوں کے یہاں بیعت ضروری اور لازمی ہے، جیسے بعض روافض کے فرقوں میں اور بدعتی مولوی لوگ بھی بیعت کو ضروری کہتے ہیں۔ ان کے یہاں بیعت کے سرٹیفکیٹ بھی ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھے، ہر مرید کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ بیعت ہوئے ہیں۔ پھر موت کے بعد پیر صاحب سے چٹھی لکھوا کے قبر میں رکھتے بھی ہیں، اور پیر صاحب چٹھی لکھنے کے پیسے لیتے ہیں، اور جیسا گنہگار ویسے پیسے۔ جناب آپ تو بہت بڑا گنہگار تھے اس لیے 5-1 لاکھ دے تو چٹھی لکھوں، ورنہ قبر میں بہت جھپاٹے پڑیں گے۔ چھوٹا موٹا گنہگار ہوئے تو 1-1.5 لاکھ میں سودا ہوا۔ یہ ان کے یہاں بیعت لازمی چیز ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے بیعت کے سلسلے کے اندر کہ یہ بیعت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، نجات اخروی کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تو ایمان عمل کافی ہے، لیکن بیعت بے انتہا مفید چیز ہے۔ پہلا فائدہ کیا؟ اعمال میں زیادتی ہوتی ہے، جنت کے درجات بلند حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 2 باطن کی اصلاح ہوتی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ۔ نمبر 3 تعلق مع اللہ قوی ہوتا ہے بیعت کی برکت سے۔ نمبر 4 معرفت الہی مفید کے لیے مفید ہے، حصول معرفت الہیہ۔ نفع المفتی والسائل میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کو فرض لکھا ہے، واجب لکھا ہے۔ اب جو ہمارے مشائخین بیعت کرتے ہیں تو انہی امور پر کرتے ہیں جو یہ حدیث میں ہے اور آیت میں ہے۔ ان امور کے اوپر زمانے اور مرید کے حالات کے اعتبار سے کمی بیشی کرنے کی گنجائش ہے۔ جیسے کہ کوئی داڑھی منڈا بیعت ہونے آیا تو ان امور کے ساتھ یہ بھی بلوانے گا، میں داڑھی نہیں منڈواؤں گا، یہ بلوانے گا۔ کوئی بیعت ہونے آنے والا جو ہے شرابی ہے، میں شراب نہیں پیوں گا۔ تو حالات اور زمان اور بیعت ہونے والوں کے حالات کے اعتبار سے ان امور کے اندر کمی بیشی کرنے کی گنجائش ہے کہ شیخ جو ہے جو مناسب سمجھے وہ الفاظ میں کمی بیشی کروا دے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا بیعت کا۔ ہمارا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اردو میں گجراتی میں بیعت کے سلسلے میں، اس میں ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھ لینا۔ دوسرا ایک اہم معرکۃ الآراء مسئلہ یہاں پر چھیڑا ہے، فہو کفارۃ لہ کے لفظ کے اوپر۔ اب اس مسئلے کو ذرا سمجھ لو، پہلی بات سمجھو۔ عنوان اس مسئلے کا ہے حدود شرعیہ کفارہ ہے یا زواجر ہے؟ حدود شرعیہ کفارہ ہے یا زواجر؟ یعنی اگر کسی نے کوئی گناہ کا کام کیا، زنا کیا، شراب پی، تہمت لگائی، چوری کی، پھر اس پر حد جاری ہوئی، تو اس حد لگنے کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہو گیا، یا یہ کہ یہ حد صرف عبرت اور ڈانٹ کے لیے سزا کے طور پر ہے کہ اس کو بھی ڈانٹ اور سزا ہو جائے اور اس کی سزا دیکھ کر دوسرے بھی ایسے گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ تو مسئلے کا عنوان کیا ہے کہ حدود کفارات ہیں یا زواجر ہے۔ عنوان کا خلاصہ سمجھے کہ کسی کو حد لگی کسی شرعی جرم کے اندر تو اس کی وجہ سے اس کا گناہ اللہ کے یہاں معاف ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ کفارہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ یا یہ کہ صرف بطور سزا ہے، بطور ڈانٹ ہے حد؟ یہ ہے مسئلے کا عنوان۔ اب پہلی شق سمجھو مسئلے کی۔ مسلمان مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرتد کو 3 دن مہلت دینے کی، سمجھ جاوے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو قتل، مرد مرتد ہوئے تو۔ اب اگر کوئی مسلمان مرتد ہوا اور اس کو قتل والی سزا دی گئی تو بالاتفاق وہ کفارہ نہیں ہے، بالاتفاق یہ سزا کفارہ نہیں ہے، چونکہ وہ کفر پر مرا اور کفر پر معافی نہیں ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا۔ تو یہ پہلی شق طے شدہ ہے کہ کسی کے اوپر اگر حد کسی کو مار دیا گیا، مرتد کو قتل کی سزا ہوئی، تو یہ قتل کی سزا اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، آخرت میں وہ جہنم میں جائے گا۔
نمبر 2، کسی گناہ پر سزا دی گئی اور توبہ بھی کر لی تو بالاتفاق معافی ہو جاتی ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ شراب پیتے پکڑا گیا، حد شرب خمر جاری ہوئی، پھر اس نے توبہ بھی کر ڈالی تو بالاتفاق اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ نمبر 3، اگر کسی نے ایسا گناہ کیا جو کفر کی حد تک نہیں ہے، ایسا گناہ کیا، اب اس کے اوپر حد جاری کی گئی یا تعزیر جاری کی گئی، زنا کیا، شراب پی، چوری کی، بہتان لگایا، اس پر حد جاری ہوئی، یا کسی جرم میں تعزیر جاری ہوئی، تو یہ حد یا تعزیر اس کے گناہ کے لیے معافی ہے یا نہیں ہے؟ سزا ہی ہے۔ قید کیا تھی کہ اس کا گناہ کفر سے کم تھا، سمجھ لیے بات کو؟ یہ تیسری شک چل رہی ہے کہ گناہ کفر کی حد تک نہیں تھا اور جو ہے اس کو سزا ملی، حد جاری ہوئی، تعزیر ہوئی، تو اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوا کہ نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرعی حدود عبرت کے لیے ہیں، شرعی حدود عبرت کے لیے ہیں۔ دوسروں کو عبرت ہوگی کہ بھائی چوری مت کرو ورنہ ہاتھ کاٹتے ہیں، تہمت مت لگاؤ ورنہ کوڑے مارتے ہیں، دوسروں کو عبرت ہو جائے گی۔ اسی لیے حد لگنے کے بعد الگ سے توبہ کرنا ضروری ہے، حد لگنے کے بعد الگ سے توبہ کرنا ضروری ہے تو گناہ معاف ہوگا، ورنہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں حد لگی، یہ تو دنیا کی سزا ہوئی، آخرت میں سزا باقی ہے ابھی، حد کی وجہ سے آخرت کا گناہ معاف نہیں ہوا۔ ہاں اگر حد لگنے کے بعد توبہ کر لی، چاہے زبانی توبہ کی یا عملی توبہ کی، تو معاف ہو جائے گا۔ زبانی توبہ یعنی کہ حد لگنے کے بعد سدھر گیا، معافی مانگ لی، استغفار کر لیا، اور عملی توبہ کیا، راہ راست پر آ گیا۔ تو حد لگنے کے بعد اس نے قولی توبہ کی یا عملی توبہ کر لی، دونوں صورت کے اندر احناف یہ فرماتے ہیں کہ یہ حد اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدود سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حدود سے گناہ معاف، اب توبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ لیا بات کو؟ نفس سے مسئلہ سمجھ لیا؟ اب یہ دلیل یہ روایت بظاہر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہاں کیا فرمایا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، جو حد اس کے اوپر جاری ہو گئی وہ اس کے لیے کفارہ بن گیا، گناہ کی معافی ہو گئی، اب آخرت میں اس کے لیے سزا نہیں ہوگی۔ بظاہر حدیث شریف کے الفاظ سے شوافع کے مسلک کی تائید ہوگی۔ اب سمجھو، احناف کی بہت بڑی دلیل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، کیا لا ادری الحدود کفارۃ ام لا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ حدود کفارہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ حدود کفارہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے
احناف کے پاس. امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس کو نقل کیا ہے. اور ابھی آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے ہیں. گویا کہ ان کے ایمان لانے کے بعد انہوں نے یہ سنا ہوگا، اور سما کی صراحت موجود ہے. جبکہ بیعت عقبہ وہ تو ہجرت سے پہلے ہوئی، روایت بیعت عقبہ کے بارے میں. اور حضرت ابو ہریرہ کا ایمان کب ہے؟ سن 7 ہجری کے اندر. گویا انہوں نے یہ حدیث 7 ہجری کے بعد سنی ہوئی ہے. جواب سمجھ میں آیا اچھی طریقے سے؟ دوسری بات سن پڑھو. والسارق والسارقۃ فاقطعوا جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. پھر کیا؟ یہ آیت حنفیہ کی بہت بڑی دلیل ہے. چور کے ہاتھ کاٹا فرما دیا. اب اس چور کے ہاتھ کاٹنے کو کیا فرمایا؟ نکالم من اللہ. نکال کس کو کہتے ہیں؟ ایسی سزا کو جو دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنے. نکالم من اللہ جزاء بما کسبا. چور نے جو دنیا میں شرارت کی اس کی سزا دی جا رہی ہے اس کو، اور یہ دوسروں کے لیے عبرت ہے. نکالم من اللہ. پھر آگے بڑھو. فمن تاب من بعد. دیکھ لیا آگے تابہ ہے، حالانکہ پہلے ہاتھ کاٹ دیا. دلیل سمجھ رہے ہو نہیں؟ معلوم ہوا کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا کے بعد بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی توبہ ضروری ہے، تو آخرت کی معافی ہوگی ورنہ معافی نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ تیسری دلیل ہے. اور فمن تاب میں فا تاکید کے لیے ہے کہ قطع ید کے بعد اب اس کو توبہ کی ضرورت ہے. توبہ کرے گا تو آخرت میں گناہ معاف، ورنہ آخرت کا گناہ معلق. تیسری دلیل کتاؤ طریق والی آیت پڑھو. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ذالک لہم خزی فی الدنیا. دیکھ لیا کہ یہ جو سزا قرآن نے بیان کی اس کے لیے کیا کیا؟ ذالک لہم خزی فی الدنیا. یہ دنیا بھی رسوائی ہوئی. پھر کیا کہا آگے؟ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شدید عظیم. دیکھ لیا؟ یعنی یہ جو 4 سزا یہاں بیان کی گئی اس کو کہا گیا خزیٌ فی الدنیا، اور آخرت کا عذاب تو ابھی باقی بتلا رہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. آگے بڑھو. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ. دیکھ لیا ابھی توبہ تو باقی ہے. 4 سزا بیان کرنے کے بعد بھی توبہ باقی ہے. حنفیہ کی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ پانچویں بات سمجھو. حدیث باب کے بارے میں یہ ہے کفارۃ لہ سے ہم سیئات مراد لے سکتے ہیں کہ بھائی کفارہ ہو جائے گا، یعنی چھوٹے موٹے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. پانچویں بات سمجھو. فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. یہ غالب احوال پر محمول ہے. فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ غالب احوال پر محمول ہے. کیا مطلب غالب احوال پر محمول ہونے کا؟
جس کے اوپر حد جاری کی جائے گی، عام طور پر وہ انسان پکی توبہ کر ہی لے گا. یہ تو کوئی آخری درجے کا تھرڈ کلاس ہوگا کہ حد جاری ہونے کے بعد بھی وہ بگڑا ہوا رہے. باقی حد جاری ہوئے اب تو وہ توبہ کر ہی لے گا، چاہے قولی توبہ کرے چاہے عملی توبہ کرے، لیکن توبہ کر ہی لے گا. تو یہ غالب احوال پر محمول ہے. فہو کفارۃ اللہ، کہ حد جاری ہوتے ہی ایسا آدمی توبہ کر لے گا، زبان سے توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اپنے حالات درست کر لے گا، لہذا یہ حد اس کے لیے کفارہ بن گئی. ساتویں بات سمجھو، ترمذی شریف میں آپ ایک روایت پڑھیں گے. ایک شخص نے گناہ کیا، اعتراف کا ارادہ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روکا. اعتراف کیوں کرتا ہے تو؟ اس لیے کہ اقرار کرنے جائے گا تو تجھے اوپر حد جاری ہوگی. توبہ کر لے اللہ کے سامنے. کیا معلوم ہوا کہ توبہ حد پر موقوف نہیں ہے. توبہ حد پر موقوف، اس نے گناہ کیا، وہ اقرار کرنے جا رہا تھا، اقرار کرتا تو حد جاری ہوتی اس کے اوپر. شیخین نے روکا، اقرار مت کر، ایسے ہی تو معافی مانگ لے. کیا معلوم ہوا کہ توبہ کے لیے حد شرط نہیں ہے. بغیر حد کے اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ کے یہاں گناہ معاف ہو جائے گا. آٹھویں دلیل، گناہ کبیرہ کے لیے بھی پکی توبہ شرط ہے. توبہ سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے، چاہے حد جاری ہو یا حد جاری نہ ہو. گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط. گناہ کبیرہ سے ہر گناہ، توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حد جاری ہو یا نہ ہو. اب پوچھو ثواب ہوگا کہ بھائی ایک آدمی گناہ کبیرہ کرے اور حد جاری نہ ہوئے، گناہ کبیرہ کرے اور حد جاری نہ ہوئے، تو کیا کہو گے آپ اس کے بارے میں؟ کیا حد کا معافی کے لیے انتظار کرنا پڑے گا؟ بالکل نہیں، معافی کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. حد کے لیے، توبہ کے لیے معافی حد کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. تو ان سب دلائل کی روشنی میں احناف کا مسلک مضبوط معلوم ہو رہا ہے. اب رہا یہ کہ کوئی آدمی توبہ کے بغیر مر جاوے تو حدیث شریف میں آ گیا، اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو سزا دے، خدا کے اختیار میں ہے. بہرحال ان سب دلائل کی روشنی میں یہ بات طے ہو گئی کہ احناف کا مسلک بڑا مضبوط ہے کہ جتنے بھی گناہ ہے اس کے اوپر حد لگی تو حد کی وجہ سے دنیاوی سزا ہو گئی، اب اس کو آخرت کی معافی کے لیے اللہ کے سامنے توبہ کرنی پڑے گی، تو آخرت کے اندر اس کا گناہ معاف ہوگا. اسی لیے فرمایا ثم سترہ اللہ، اللہ نے ستاری فرمائی، یعنی قاضی کی عدالت میں ثبوت نہیں پہنچا. اللہ نے ستاری فرمائی کیا مطلب؟ قاضی کی عدالت میں ثبوت نہیں ہوئے. قاضی کی عدالت میں جو ثبوت گیا تو قاضی صاحب حد جاری کر کے رہیں گے. اللہ نے ستاری فرمائی اور عدالت تک ثبوت پہنچا ہی نہیں، معاملہ پہنچا ہی نہیں، تو اب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہے تو معاف کرے، اللہ چاہے تو سزا دے. فبایعناہ علی ذالک، بیعت کرنے کے بعد نبھانے کا بھی، یعنی کہ بیعت کر لی بس بات ختم، سند لے لی، سرٹیفکیٹ لے لیا کہ ہم بیعت ہو گئے، اس سے کام نہیں چلے گا. اطلاع اور اتباع، احوال کی اطلاع اور اس پر جو علاج بدلایا جائے اس کی اتباع، تو جا کے کام چلتا ہے. چلو
باب من الدین الفرار من الفتن. دین، ایمان، اسلام سب ایک ہے، یہ اس ترجمۃ الباب سے معلوم ہوا. امام بخاری کے یہاں سب مترادف ہے نا، دین، ایمان، اسلام سب یہ آ گیا. باب من الدین الفرار من الفتن. اس ترجمۃ الباب کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کے خاطر فتنوں سے بھاگو، اپنے دین کو بچانے کے لیے. دین بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگنا چاہیے، اس سے آپ کا دین سلامت رہ جائے گا. فتنے بعض مرتبہ ایمان کو ہلا دیتے ہیں، ایمان گڑبڑا جاتا ہے. اس لیے مشکوٰۃ شریف میں آپ نے پڑھا نہیں کہ بھائی فتنوں سے حفاظت کی دعا مانگو. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا. جہاں دین پر عمل کرنا دشوار ہے وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے. ایسی جگہ سے آدمی ہجرت کر کے چلا جائے، ایسی جگہ کے اوپر آدمی اپنے آپ کو نہ رکھے، دوسری جگہ نکل جائے تو انسان کی انشاءاللہ حفاظت ہوگی. اور فتنوں کے زمانے کا بہترین لائحہ عمل وہ بھی اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا. چلو قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم ولم يكره بها شعب الجبال والمواقع القديم يفر بدينه من الفتن. یہ عبداللہ ابن مسلمہ ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. اس سند کے تمام راوی مدنی ہیں. بڑے گنڈے تھے بھائی، زوردار گنڈے تھے. حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث، ان کا مجلس درس لگتا تھا. دور دور سے لوگ آتے تھے، وہیں یہ رہتے تھے. تو حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس درس سے گزر کے دیکھتے رہتے تھے. اس کے یہاں بہت لوگ آتے ہیں، حلقہ درس لگتا ہے، یہ اپنی شراب گنڈا گردی میں مست. ایک دن حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے کر نکلے تو یہ سامنے آئے اور پکڑ لی نکیر جانور کے. شعبہ مجھے بھی حدیث سنا. تو ایک بظاہر بے ادبی تھی کہ حدیث سننے کے لیے مجلس درس میں آنا چاہیے. یہ راستے میں اس طریقے سے روک کر کے شعبہ حدیث سنا. تو شعبہ نے منع کیا، اس طریقے سے تھوڑی حدیث سنائی جاتی ہے. ضد پر اڑ گئے، گنڈا گردی تو تھی. حدیث سنا، چھوڑوں گا ہی نہیں. ایک حدیث سنا تو حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سنا دی، الحیاء شعبۃ من الایمان، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، وہ سنائی. تو ان کے دل پہ چوٹ لگی اور وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور گنڈا گردی چھوڑی اور پھر جلیل القدر محدث بن گئے. امام بخاری ان سے روایت لیتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسلم ہے نا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا کب فیصلہ ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے.
عن مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھائی ہے، امام بخاری کے استاذ کے استاد ہوتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرت آپ کا لقب ہے۔ عن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصع، وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے سعد بن مالک بن سنان الخزرجی، ابو سعید تو کنیت ہے، سعد بن مالک بن سنان الخزرجی۔ 62 یا 66 ان کی روایت امام بخاری نے الصحیح میں نقل کی ہے، 62 یا 66 روایات ان سے نقل کی ہے۔ انہ قال، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک، ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے، حدیث میں پیشین گوئی ہے، آئندہ ان قریب زمانہ آنے والا ہے، مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوگی۔ بہترین مال کیا ہوگا؟ بکریاں پالو بھائی، بکریاں پالو، خالی قربانی کے بکرے نہیں، بکریاں بھی پالو۔ یتبع بہا شعف الجبال، شعفۃ واحد، شعف جمع، جن کو لے کر پھرے گا پہاڑوں کی چوٹیوں پر، بکریاں لے کر چلے جانے کا پہاڑ کی چوٹیوں پر، بارش کے گرنے کی جگہوں پر، یفر بدینہ، اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے وہ بھاگتا ہوگا، اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگنے کے لیے بکریاں لی، پہاڑی پہ چلے گئے، بکری کا دودھ پیا، زندگی گزاری، بچے بڑھ گئے تو 2-4 بچے بکری کے کاٹ ڈالے، کھا پی کے زندگی گزاری۔ بارش کے برسنے کی جگہ ہو تاکہ ہریالی ہو اور بکریوں کا چارہ مل جائے، خود کو بھی پینے کا پانی مل جائے، سب ضرورت پوری ہو جائے۔ کہ بس دین بچانے کا بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ پہاڑی علاقے میں کہیں چلا جاوے، بکریاں لے کر کے اسباب معاش لے کے جاوے، یوں اس لیے کہ اسباب معاش نہیں ہوگا تو پہاڑ پہ کھائے گا کیا، اس لیے اسباب معاش کا انتظام کر کے جاوے، اور وہاں جا کر کے فتنوں سے بچ کر کے پرسکون زندگی گزارے۔ اب یہاں چند مسئلے کل سمجھ لینا، نہ پھر کوئی ادھر آواز نہیں سو